اس کو تو کسی نے خود بنایا ہے. اتنی بڑی دلیل نہیں دیکھ رہے اس کے باطل ہونے کی, یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا میں لٹک کیسے گیا. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 2 اور 2 4 کی طرح ان کے غلط ہونے کے دلائل ہوتے ہیں. اب اگر ایک چیز کا ثابت ہو گیا نا کہ یہ غلط ہے, اب اگر 2 4 دلائل اس کے صحیح ہونے کے ہوں تو ان دلائل میں تعویل کی جاتی ہے. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا. اس سے بھی اگر یہ پوائنٹ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا تو بہت سی گمراہیوں کا حل ہو جائے گا. لوگ جب بھی حق کے خلاف چلتے ہیں تو حق کے خلاف دلائل دیتے ہیں. آپ ان دلائل سے متاثر ہوتے ہوتے آپ کے دل میں وسوسے آنا شروع. ہونا ہمیشہ اصول یہ چاہیے کہ فر من المطر وقام تحت المیزاب. ایک عربی کی مثال ہے, بارش سے بھاگا بچنے کے لیے گیلا نہ ہو اور کھڑا ہو گیا پرنالے کے نیچے, برساتی نالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. یہ حماقت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ جتنے لوگ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا, یا صحابہ پر یا اہل حق پر, یہ بارش سے بھاگ رہے ہوتے ہیں چند اعتراضات سے, اور کھڑے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ پرنالوں کے نیچے. یہ اصول آپ لکھ لیں. جب بھی کوئی آپ سے ڈیبیٹ کرے نا, کوئی باطل, اور دلائل دینا شروع کرے, ہر آدمی کے پاس ہر دلیل کا ہر وقت جواب نہیں ہوتا, اور ہر آدمی ہر وقت جواب دے بھی نہیں پاتا. بعض دفعہ بڑے بڑے علماء اہل باطل کے سامنے جواب نہیں دے پاتے, اس وقت ان کے ذہن میں اس کا جواب نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑتے. اب لوگ کہتے ہیں جواب ہے نہیں پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. بھائی اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ان کو پتہ ہے اس کو چھوڑ دیا نا تو اس سے بڑے بڑے اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے ہمارے اوپر. ان کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اصول پورا انسان کا اسی پہ چلتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے آ کے ڈی این اے رپورٹ پیش کر دی آپ کے سامنے کہ یہ جو آپ کے ابا ہیں یہ آپ کے ابا نہیں ہے. اب دلیل تو ہے نا, اب آپ فوراً تھوڑی مان لو گے. آپ کہو گے یار اس رپورٹ کو صحیح قرار دینے میں مجھے اپنی تہجد گزار ماں کو بھی جھوٹا قرار دینا پڑے گا, ہے بھائی, مجھے اپنے باپ کو بھی جھوٹا قرار دینا پڑے گا, مجھے اپنے خاندان کو بھی. اتنی بڑی یعنی پیچیدگیاں اس کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہیں, جبکہ آپ جانتے ہو اپنے والد کو بھی, اپنی والدہ کو بھی, اپنے خاندان کو بھی, اپنے رشتہ داروں کو بھی شروع سے شریف مشہور ہیں. تو آپ اس رپورٹ کو کیا کرو گے؟ پھاڑ کے پھینک دو. یار کسی نے دھاندلی کی ہے, کسی اور کا ڈی این اے دے کے میرے ابا کے نام پہ چپکا دی. اب آپ سائنس کو یہاں نہیں لے کر آؤ گے کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں. وہی سائنس جھوٹ بھی بول سکتی ہے, اور سائنس اگر سائنسدان جھوٹ نہیں بول رہا, وہ ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اسلام نے یہ جو شرط لگائی ہے کہ 4 گواہ ہوں گے تو زنا کی سزا جاری ہوگی, جب تک 4 آدمیوں نے نہ دیکھا ہو زنا کی سزا جاری نہیں ہوگی. تو اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو ڈی این اے سے پتہ چل جاتا ہے, رپورٹوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے زنا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ 4 گواہوں کی شرط ہٹا دو. میں نے کہا بھائی 4 گواہ جب گواہی دیں گے نا تو امکان اس کا بھی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہوں, لیکن اس کی تلافی قیامت میں ہوگی کہ ان 4 کو چترول لگیں گے, تم نے جھوٹی گواہی کیوں دی تھی. ٹھیک ہے تم نے بندہ مروا دیا مگر یہ بھی تو مریں گے نا, تلافی ہو جائے گی. مشین اگر غلطی کرے گی تو چترول کس کے لگاؤ گے قیامت کے دن؟ اسلام کا ایک سیدھا سادہ اصول ہے بھائی, زنا کی سزا میں میڈیکل رپورٹ سے ثابت نہیں ہوگی, بندوں نے دیکھا ہو. میڈیکل رپورٹ میں مشین غلطی کر سکتی ہے, آپ کہہ سکتے ہو مشین نہیں غلطی کرے گی. ایسی ہے کہ مشینیں آ گئی ہیں امریکہ سے, وہ غلطی کرتی نہیں ہیں. کوئی بھی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ زنا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, وہ جو رپورٹ بنانے والا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ دھاندلی کر سکتا ہے. ڈاکٹر دھاندلی کر سکتا ہے. تو وہ ایک پٹے گا جھوٹ بول کے, ایک آدمی پٹے گا, اور اللہ اس کے بدلے میں کتنوں کو پٹوانا چاہ رہے ہیں؟ 4 کو. بہت ساری شریعت کی حکمتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. غور کرو گے تو راز کھلتے ہیں کہ یار اسلام نے ایک نظام بنایا, سسٹم بنایا ہے کہ بندے فزیکلی اپنے اوپر ایک ذمہ داری لیں. اور یہ لینا بہت ایک اہم پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ بندے کے خلاف گواہی دیتا ہے 100 دفعہ سوچتا ہے, رپورٹ تیار کرنے میں اتنا نہیں سوچتا. عدالت میں جا کے جب گواہی دے گا نا, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کے نام پہ گواہی دیتا ہوں کہ اس کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا, اس کا ایک روب ہوتا ہے, اور رپورٹیں پیسے دے کے 2 منٹ میں بنتی ہیں. تو اس لیے اسلام نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. خیر موضوع سے بات ہٹ رہی ہے.
تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی دلیل دے تو فوراً متاثر نہ ہو جایا کریں. یہ سوچا کریں اگر میں اس کی بات مانوں گا تو اس سے بڑے دلائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا کہیں مجھے. اور آج یہی ہو رہا ہے. جو لوگ اسلام کے خلاف دلائل دیتے ہیں نا, ابھی ایک ملحد کا میں نے ایک مثال دی تھی کہ اس نے موبائل ہاتھ میں نکال کے دکھایا اور اس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو میں نے بنایا. تو ہم خدا کے اس دعوے کو, جو اللہ ہے نا جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, ہم کیسے مان لیں؟ آگے کہنے لگا اگر کوئی بھی اٹھ کے یہ کہے کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے تو کیا ہم مان لیں گے تو نے بنایا ہے بھائی؟ اب یہ بڑا زبردست, بظاہر بڑا زبردست اعتراض ہے کہ یار اللہ نے کہہ دیا میں نے کائنات کو بنایا تو مان لیں گے اللہ نے بنایا ہے بھائی. جیسے کوئی موبائل بولے میں نے بنایا ہے تو مان لیں گے کہ میں بول دوں یہ میں نے بنایا, مان لو گے آپ؟ نہیں بھائی, ایسے تھوڑی. دلائل سے ثابت کرو کہ تم نے بنایا ہے, رپورٹیں پیش کرو. تو اللہ بھی آئے, بتائے, زمین پہ اترے, سمجھائے میں نے بنایا تو ہم مانیں گے. ایسے تھوڑی کوئی بھی دعویٰ کر دے. اب جن میں کھوپڑی صحیح کام نہیں کرتی نا, ان کی وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں, یار بات تو صحیح ہے, کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے یہ چیز میری ہے تو دلیل کے بغیر نہیں مانی جائے گی. تو اللہ نے, قرآن نے کہہ دیا یہ اللہ نے بنایا ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ جب وہ آیت پڑھ رہا تھا نا قرآن کی اور ترجمہ کر رہا تھا ملحد, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اللہ نے قرآن میں مثالیں دی, اتنی بڑی کائنات, دن اور رات کا اختلاف اور دن اور رات کا بدلنا, اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. میں نے کہا یہ آیت اتنی وجد والی آیت ہے نا, اسے سن کے مزہ آ رہا ہے کہ کتنا بڑا ثبوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. خیر محترم کی دلیل یہ کہ کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے تو جب تک وہ دلیل نہ دے ہم اس سے موبائل کا, ہم اس کو مالک نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے کہ اس نے ایجاد کیا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا میں نے بنایا تو ہم کیسے بغیر دلیل کے مان لیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ مانیں, ہم یہ نہ مانیں کہ اللہ نے نہیں بنایا, فرض کر لو آپ کی بات درست ثابت ہو گئی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی نے تو بنایا ہے نا. کیونکہ دعویٰ, مثال یہ یوں ہونی چاہیے, میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے, اس پہ مجھ سے ثبوت مانگو گے نا, لیکن میں یہ دعویٰ کروں کہ کسی نے نہیں بنایا, میں یہ دعویٰ کروں کہ کسی نے نہیں بنایا, مان لو گے یہ دعویٰ؟ کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں مانے گا. آپ خدا کا, اللہ کا انکار کر کے کہ اللہ نے نہیں بنایا, اس سے آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہو کہ کسی نے بھی نہیں بنایا. ایک چھوٹا سا اس کائنات میں یہ موبائل خود سے نہیں بن سکتا, جن چیزوں سے یہ موبائل بنا ہے, جن دماغوں نے اس موبائل کو بنایا ہے, وہ آٹومیٹیکلی خود سے کیسے بن گئے؟ اس اشکال کا جواب پی جائیں گے بڑے ٹھنڈے پیٹوں ہیں بھائی, ڈکار لے کے نا ایسا بھننے بن گئے, اس کا کوئی جواب ہی نہیں. آپ کو بحث یہ اٹھانی چاہیے کہ بھائی کوئی اس کا مدعی نہیں ہے, دعوے دار نہیں ہے, تو یہ خود سے بنا ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, لہذا یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی کائنات کیسے خود سے بن گئی؟ پھر ایک اور مثال محترم دیتے ہیں, ملحد لوگ اس طرح کی مثال ہے کہ کائنات اگر خود سے کسی نے بنائی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب بنانے والا کچھ بناتا ہے, یہ بھی اشکال ہے نا. میں پہلے اشکال کا جواب دے دوں, بات کمپلیٹ ہو جائے. اب دیکھو یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ ہم مان لیں کہ یار میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں, ایک تو فون جب بھی نکالتا ہوں فون آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا, دعویٰ کرنے سے پہلے فلائٹ موڈ پہ لگا دوں میں اس کو, ہر وقت بچتا رہتا ہے یہ. میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ میں نے بنایا ہے تو آپ اس پر یقیناً مجھ سے دلیل مانگیں گے, لیکن آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی بات یہ چل رہی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا, اللہ تو بعد میں, اللہ پہ ڈسکشن تو ہم بعد میں کریں گے. پہلے یہ تو ثابت کرو, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم کہتے ہیں, ان کے فالوورز کو, پہلے اس کا شریف انسان ہونا ثابت کرو. نبوت اگلا اسٹیپ ہے, سمجھ رہے نا آپ, اگلے اسٹیپ پہ آ رہے ہو, پہلے شرافت ثابت ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا کیریکٹر پیش کیا ہے 40 سال کے بعد کہ میں اگر کہوں کہ احد کا پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا آپ صادق امین ہیں, کوئی خیانت نہیں دیکھی ہم نے آپ میں کبھی. کیریکٹر کا صحیح ہونا ثابت کیا, نبوت اگلی چیز ہے.
تو بھائی آپ پہلے یہ تو مانو کہ اس موبائل کو جیسے یہ خود سے نہیں بن سکتا، یہ کائنات بھی خود سے نہیں بن سکتی، اگلا اسٹیپ اللہ پھر ہم خود کر لیں گے. گھننے ہوتے ہیں جتنے اہل باطل ہے نا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس لفاظی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. سب اس میں جو اہل حق کے علماء کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی، جو حضرت معاویہ کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی، لفاظی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. گھماتے ہیں باتوں کو. جو المحند المفند کے خلاف بولتے ہیں ان کے پاس بھی لفاظی ہے. کچھ تو ان میں بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں، دیکھے نہیں، کم علمی کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئے، ان کے کو دلیل علم نہیں ہے ان کے پاس، تو اس لیے متاثر ہو گئے. تو وہ دلائل دے رہے ہیں اللہ کی فضیلت کے اور فٹ کر رہے ہیں عرش کے اوپر جو اللہ نہیں ہے. ہم خیر اب یہ عرش والا موضوع پھر کلپ بنا دیتے ہیں لوگ، اس کو تو میں اب ڈیٹیل سے بناؤں گا انشاءاللہ بیٹھ کے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بات یہ ہوگی کہ اللہ کوئی کائنات کو بنانے والا ہے یا نہیں ہے. پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ جب یہ موبائل خود سے نہیں بن سکتا تو یہ کائنات خود سے کیسے بن سکتا. رہا یہ مسئلہ کہ جو بھی دعویٰ کرے میں نے بنائی ہے تو ہم کیسے مان لیں. ہم اس لیے مانیں گے کہ جب کوئی مشین بنتی ہے اور کوئی آ کے دعویٰ کرے کہ میں نے بنائی ہے اور اس کو ہم نے دیکھا نہ ہو تو ہم انتظار کرتے ہیں کوئی دوسرا دعویٰ کرے گا تو ہم دیکھیں گے ان دونوں میں صحیح کون ہے. اگر دوسرا 6 مہینے 6 ارب سال میں بھی دعویٰ نہیں کر رہا، اس کے مزاحم میں آ کے کھڑا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب جو مدعی ہے وہ کیا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گم شدہ بچہ کہیں مل جائے نا کسی کو، تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر رہا میرا ہے، تو جو آدمی کہے گا نا میرا بیٹا ہے، جب تک اس کے خلاف کوئی اور نہیں آئے گا ہم اسی کو اس کا باپ سمجھیں گے. مزاحمت میں کوئی اور دوسرا نہیں ہے. اصول ہے یہ. بھائی دیکھو مسجد میں گھڑی گھومتی ہے، اعلان ہوتا ہے گھڑی جن صاحب کی آگے لے جائیں، بندہ آیا میری گھڑی ہے، آپ انتظار کرتے ہیں تھوڑا بیٹھو ابھی. کچھ نشانیاں تو بتائی جاتی ہیں، ایک بڑی سوئی ایک چھوٹی سوئی ہے، یہ ہے کچھ اس نے نشانیاں بتا دیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے نا. وہ نشانیاں تکے میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اتفاق سے کیا نکلی، وہ صحیح نکلی، ہاں بھائی سوئیوں والی گھڑی ہے، یا اس نے کہیں چپکے سے تھوڑی گھڑی دیکھ لی تھی، نشانیاں بتا دیں. اب آپ بیٹھے ہوئے صرف نشانیاں بتانا کافی نہیں ہوتا، ممکن ہے آپ نے وہ گھڑی گھما کے دکھا دی ہو لوگوں کو. اب آپ انتظار کرو گے بھائی جو اصل مالک ہے وہ آ جائے آ جائے آ جائے. نہیں آئے گا تو آپ سمجھو کہ یار جب اعلان سب میں ہوا ہے، گھڑی بھی یہیں گھومی ہے، نمازی بھی ابھی سارے مسجد سے نکلے نہیں ہے، ہم نے احتیاطاً کنڈی بھی لگا دی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ سچ کہہ رہا ہے. کیونکہ اگر یہ جھوٹ کہتا تو کوئی تو کھڑا ہوتا نا. اگر اللہ نے اس کائنات کو نہیں بنایا تو آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام 4000 سال 10,000 سال سے زیادہ پیغمبروں کا سلسلہ ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے میں نے بنایا، میں نے. تو جو سچی مچی کا خدا ہے وہ آ کے ایک بیان دے دے نا، 48 گھنٹوں کے اندر ایک ریکارڈ کروا دے کہ میں نے بنایا ہے. اس کے پاس 48 گھنٹے نہیں 48 ارب سال ہیں اس جھوٹے خدا کے پاس، کہ وہ آ کے کہہ دے کہ یہ غلط والا ہے صحیح والا کون ہے. وہ 48 گھنٹے نہیں 48 ارب سال گزر گئے. وہ جو سچی مچی کا خدا ہے وہ مارکیٹ سے شاہٹ ہے. تو اس پہ بولنے پر کوئی سچی خدا پر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے بھائی. وہ زمین پہ اتر جائے، وہ فرشتے بھیج دے، وہ کچھ بھی کر کے بتا سکتا ہے. بھائی یہ قرآن میں جو خدا ہے جو انٹروڈکشن کروا رہا ہے مسلمانوں کا، اللہ یہ نہیں ہے بھائی، اصل اللہ تو میں ہوں. وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ ارجل یمشون بہا، قرآن کہتا ہے بھگوان بتوں کے بارے میں، ان کے پاؤں کیوں نہیں ہے جن سے یہ چلتے ہیں، ان کے ہاتھ کیوں نہیں ہے جن سے یہ کھاتے ہیں. تو سچی مچی کا خدا جو اگر یہ والا سچی مچی کا نہیں ہے، جو سچی مچی کا اتر کے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ بول نہیں رہا، اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. وہ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے، وہ مارکیٹ میں آیا ہی نہیں ہے. ایک ہوتی چیز آتی ہے کم پڑ جاتی ہے، ہوتی ہے ہی نہیں. تو ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو بولتا ہے، جو موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلا کے باتیں کر رہا ہے، جو نوح علیہ السلام کو بھیج کے تبلیغ کر رہا ہے، جو قوم عاد قوم سمود کے واقعات سنا رہا ہے اور مثالیں دے رہا ہے. ان کے کھنڈرات ابھی بھی باقی ہیں، جا کے دیکھ لو. تو جب بھی آپ کسی باطل کی دلیل سنیں نا تو فوراً متاثر نہ ہو. آپ یہ بولیں کہ اگر اس کی دلیل کو میں نے مان لیا تو اس سے بڑے اعتراضات تو نہیں کھڑے ہو رہے. اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ اس کی دلیل کو اگر آپ مان لیں تو اس سے بڑے دلائل اس کے اگینسٹ قائم ہو چکے ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی. لہذا آپ کو اس کی دلیل میں تعویل کرنی پڑتی ہے.
پھر یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو اپنے خلاف دلیل سنتے تو فوراً کیا شروع کر دیتے ہیں, تعویلات. بھائی یہ تعویلات اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہ مانے تو اس سے زیادہ دلائل ہیں. اس میں ایک اور خوب بات چل پڑی ہے, تو میں پہلے میں ایک مثال دے دوں پھر اس طرف آتا ہوں. میں ایک ملحد نے یہ اعتراض کیا کہ اس کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے, تو یہ جب اتفاق سے کچھ چیزیں بنتی ہیں بھائی ایسا ہی ہو گئی نا, تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی نا, وہ ویسے ہی ہو گئی وہ. تو اگر کسی نے بنائی ہوتی تو ایک چیز بھی بیکار پیدا نہ کی ہوتی. مثال دیے جو عقل داڑ ہے, بھائی ہم جب ایک داڑیں آخر میں نکلتی ہیں نا, بالکل اینڈ میں, یہ جو عقل داڑ ہے یہ اس کا کوئی کام نہیں ہے, یہ چبانے میں کام نہیں آتی. تو اگر خدا ہے تو ایسی داڑھ کیوں نکال رہا ہے جو ایویں ہی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرض کر لو یہ ایویں ہی ہے, فرض کر لو یہ کسی کام کی نہیں. اول تو یہ بات ہی غلط ہے, کسی کام کی نہیں ہے. میری عقل داڑھ نکلی تھی, درد ہوتا تھا, میں نے نکلوا دی, تو وہ کھڈا ہو گیا وہاں پہ.